کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر ارشاد فرمایا ایک طریقہ مانگنے کا کہ اس طریقوں کو اگر رب کے حضور نادم اور عاجز ہو کر عرض کیا جائے تو رب العالمین اس طریقے سے بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص تھے، سفر کر رہے تھے، اچانک آندھی آ گئی، بارش آ گئی، پہاڑوں کا سفر تھا، بارش آئی تو وہ اچانک پہاڑ کے اندر غار میں چلے گئے، غار میں گئے، آندھی تیز تھی، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب بند ہوا نا، سورج کی روشنی بھی ختم، باہر کی ہوا بھی ختم، دیکھنا بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ان کو صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ ہماری پوری زندگی یہاں پہ گزرے گی، ہم یہیں پہ مر جائیں گے۔ آپس میں مشورہ کیا، یار کوئی زندگی کی ایسی نیکی یاد کرو جس نیکی کو رب کے حضور ہم عرض کرے کہ رب سے یہ دعا کرے کہ مولا غار کا منہ کھول دے، مولا غار کا منہ کھول دے۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا نیک اور کتنا بد ہوں۔ چیز ہے کہ اگر اس کو غلط کہا جائے تو وہ غلط اپنے آپ کو مانتا نہیں ہے۔ غلط بندہ بھی اپنے آپ کو غلط نہیں مانتا کہ میں ٹھیک ہوں تو غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، اندر کا جو مفتی ہے نا ضمیر، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تو کتنا نیک ہے کتنا بد ہے، کون سی نیکی تو نے بندوں کے لیے کی، کون سی نیکی تو نے رب کے لیے کی ہے۔ وہ اندر والا مفتی سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ مشورہ کیا بھئی اپنی زندگی کو ایسی نیکی تلاش کرو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں اپنی لالچ یا پھر کسی بندے کی لالچ، مخلوق کی لالچ شامل نہ ہو۔ وہ رب کے حضور عرض کر کے اس کا وسیلہ دے کے رب کے حضور دعا کرتے میرا مالک غار کا منہ کھول دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ بات صحیح ہے۔ آخری مرحلہ بھی یہی تھا، آخری سٹیج یہی تھی۔ کوئی اور تو بندہ تھا نہیں جس کو کہا جاتا بھی پتھر ہٹاؤ، اور تینوں بھی زور لگا کے پتھر کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ پہلا بندہ بولا یا باری تعالیٰ تجھے پتا ہے کہ تو نے مجھے اتنی بکریاں دی ہیں، اتنیاں بکریوں کا ریوڑ مجھے دیا، جب میں گھر جاتا ہوں نا میں سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، میرے بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور میرا مالک تجھے پتہ ہے میرے ماں باپ بھی بوڑھے گئے، اور میں نے دل میں تہیہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے بکریوں کا دودھ اپنی ماں باپ کو دوں گا۔ میرا مالک ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، میں گھر جب گیا نا تو میرے بچے بہت بھوکے پیاسے تھے اور رو رہے تھے، میرے پاؤں میں آ کے پڑ گئے، میری ٹانگوں کو لپٹ گئے کہ مجھے دو دیا جائے، لیکن میں نے دل میں تہیہ کیا تھا سب سے پہلے ماں باپ کو دوں گا، اس کے بعد اور کوئی پیے گا۔ مولا میرے ماں باپ سو رہے تھے، صبح فجر ہو گئی، میرے ماں باپ اٹھے، جب اٹھے نا تو ان کے نظر کے اندر ایسی تشنگی تھی، اور میں دودھ لے کر کھڑا ہوا تھا، جب میں نے پیش کیا نا تو میرے ماں باپ بڑے خوش ہوئے اور تیری بارگاہ میں دعا بھی کی تھی، مولا اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں میری قبول ہے نا تو مولا اس نیکی کا صدقہ پتھر کو سائڈ پہ کر دے۔ اگر وہ نیکی قبول ہے گئے تو اس پتھر کو سائڈ پہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک نیکی کا وسیلہ دینے کی وجہ سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، سائڈ پہ ہو گیا، اتنا سائڈ پہ ہوا کہ آسمان نظر آنے لگا، لیکن اندر سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا بندہ بولا یا باری تعالیٰ تجھے پتہ ہے کہ میری جوانی تھی، میں چچا کے بیٹی کے اوپر عاشق ہو گیا، محبت ہو گئی اس سے، اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے اپنا مطالبہ کیا گناہ کا، تو اس نے مجھے کہا 100 دینار لے کے، اور میں 100 دینار کا بھی حساب کتاب لگا کے میں لے کے اس کے پاس گیا۔ جب میں اس پر بالکل قابض ہو گیا نا، مجھے قدرت ہو گئی گناہ کرنے پر، تو میرا مالک اس میرے چچا کے بیٹی نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو میں ڈر گیا، میرے اندر خوف آ گیا مولا تیرا، میں سارا کچھ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، پیسے ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ قبضہ کرنے کے باوجود بھی مولا تیرے ڈر سے میں اس گناہ سے باز رہا۔ جوانی تھی گناہ کر سکتا تھا، لیکن مولا تیرے ڈر سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ مولا اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئے تو مولا ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جب اس نیکی کا وسیلہ دیا تو پتھر اور سرے گیا۔ تیسرا بندہ تھا، اس نے رب کے حضور عرض کی یا باری تعالیٰ میرا ایک مزدور تھا اور میں نے اسے اجرت طے کر لی کہ میں تجھے اس کام کے بدلے میں اتنے چاول دوں گا۔ جب اس نے کام مکمل کر لیا تو وہ جھگڑا کر کے آخر پہ چلا گیا، اجرت بھی لے کے نہیں گیا۔ اب اس کی جو اجرت چاول بنتے تھے نا، میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، میں نے مولا اس کے اپنے اجرت کو کھایا نہیں،
اس کو ضبط نہیں کیا، میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، آج وہ ایک توڑا تھا کل کو 2 بن گئے، پرسوں 4 بن گئے، مولا میں کرتے کرتے اس مال سے، اس کے چاول کے اپنا ایک توڑے سے میں نے جانور خرید لیے، میں نے نوکر چاکر بھی رکھ لیا اسی کے حصے کے۔ مولا کئی عرصے بعد وہ میرے پاس آیا، مجھ سے وہ اجرت کا مطالبہ کرنے لگا، تو میں نے مولا اس کے سامنے اشارہ کیا کہ یہ ریوڑ بھی تیرا ہے، یہ گائیاں بھی تیری ہیں، یہ بھینسیں بھی تیری ہیں، یہ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ چاول بھی تیرے ہیں، یہ چرانے والے بھی تیرے ہیں۔ تو مولا وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں نے کہا نہیں، تو کئی عرصے بعد آیا، تیرا مال میرے پاس تھا، تیری اجرت میرے پاس تھی، میں نے اس کو غصب نہیں کیا، میں اسے کاروبار کرتا رہا، تیرا کاروبار اب تک اتنا بڑھ گیا ہے کہ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ مال تیرا ہے، یہ گائیاں تیری ہیں، یہ بھینسیں تیری ہیں، یہ چاول تیرے ہیں۔ مولا میں نے سارا کچھ کے سپرد کر دیا، میں نے ایمانداری سے سب کچھ کیا، مولا اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری مشکل کو آسان فرما دے، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ یہ کہانی، یہ قصہ، یہ بات میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا اپنی زبان سے۔ سرکار فرماتے ہیں جب ان تینوں نے اپنی نیکی کو رب کے حضور عرض کیا نا، مولا اگر یہ نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مولا ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ وسیلہ دیا گیا نا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مشکل کو آسان فرما دیا، اور جس پتھر نے ان کے غار کے منہ کو بند کیا ہوا تھا وہ پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ بظاہر اس کو 10 بندے بھی سائڈ پہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو اللہ کے حضور قبول ہوئی نیکی تھی، اس نیکی کے وسیلہ سے، اس نیکی کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے مشکل کا آسان فرما دیا، پتھر کو سائڈ پہ کر دیا۔